کبھی آپ نے سوچا ہے زندگی شروع کیسے ہوتی ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں نثار اور آج میں ایک ایسی کہانی شروع کرنے جا رہا ہوں جو صرف ایک کہانی نہیں، ایک سفر ہے۔ یہ کہانی ایک خواب پہ مبنی ہے جس کا نام ہے جب زندگی شروع ہوگی۔ اس کہانی کو سنا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے، اور اس کہانی میں آپ کو ہر احساس، ہر موڑ اور ہر حقیقت سے روبرو کرواؤں گا، اور شاید اس کہانی کے بیچ کہیں آپ اپنی زندگی کو ایک نئے نظریے سے دیکھنا شروع کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروعات ہوتی ہے روز قیامت کے دن سے۔ زمین کے سینے میں ایک بھی سلوٹ باقی نہیں رہی۔ دریا اور پہاڑ، کھائی اور ٹیلے، سمندر اور جنگل، غرض دھرتی کا ہر نشیب و فراز ختم ہو چکا تھا۔ دور تک ایک چٹیل میدان اور آگ اگلتا آسمان، اور آج آسمان کا رنگ نیلا نہیں، انگارے کی طرح لال تھا۔ یہ لالی سورج کی دہکتی آگ کی بجائے جہنم کے اس بھٹکتے شعلوں کی مانند اثر رکھتی تھی جو کسی اژدہے کی مانند منہ کھولے وقفے وقفے سے سورج کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتے۔ جہنمی شعلوں کی لپک کا خوفناک منظر اور بھڑکتی آگ کی خوفناک آواز دلوں کو لرزا رہی تھی، اور یہ لرزتے ہوئے مجرموں کے دل تھے۔ یہ غافلوں، متکبروں، ظالموں اور سرکشوں کے دل تھے۔ یہ زمین کے فرعونوں اور جباروں کے دل تھے۔ یہ اپنے دور کے خداؤں اور زمانے کے ناخداؤں کے دل تھے۔ یہ ان بے پرواہ لوگوں کے دل تھے جو دنیا میں ایسے جیے جیسے انہیں مرنا ہی نہ تھا، مگر جب مرے تو ایسے گئے جیسے دھرتی پر ان کا کوئی نام و نشان ہی نہ ہو۔ یہ خداوند کی بادشاہی میں خدا کو نظر انداز کر کے جینے والوں کے دل تھے۔ یہ خدا کی یاد سے غافل دل تھے۔ سو آج وہ دن شروع ہوتا ہے جب ان غافل دلوں کو جہنم کے بھٹکتے شعلوں اور نہ ختم ہونے والے عذابوں کی غذا بننا تھا۔ وہ عذاب جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے کب سے ان پتھر دلوں کے منتظر تھے۔ آج ان عذابوں کا یوم العید تھا، اور آج ان کی ازلا بھوک مٹنے والی تھی۔ ان عذابوں کے خوف سے یہ مجرم کسی پناہ کی تلاش میں بھاگتے پھر رہے تھے، مگر اس میدان میں، اس حشر کے میدان میں کیسی پناہ اور کون سی عافیت؟ ہر جگہ آفت، مصیبت اور سختی کا عالم تھا۔ خبر نہیں اس حال میں کتنے برس، کتنی صدیاں گزر چکی ہیں۔ یہ حشر کا میدان اور قیامت کا دن ہے۔ حقیقی زندگی شروع ہو چکی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے عبداللہ کا حقیقی سفر۔ عبداللہ حشر کے میدان میں کھڑا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس کے سامنے ان گنت لوگ بھاگتے، دوڑتے، گرتے، پڑتے چلے جا رہے تھے۔ فضا میں شعلوں کے بھڑکنے کی آواز کے ساتھ ساتھ لوگوں کے چیخنے، چلانے، رونے، پیٹنے اور آہذاری کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، الزام تراشی کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپس میں گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ کوئی سر پکڑے بیٹھا تھا تو کوئی منہ میں خاک ڈالے، کوئی شرمندگی سے چہرہ چھپا رہا تھا تو کوئی پتھر سے سر ٹکرا رہا تھا، کوئی اپنے ماں باپ، بیوی بچے، دوست اور لیڈروں کو اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر برس رہا تھا، اور ان سب کا مسئلہ ایک ہی تھا کہ قیامت کا دن آ گیا ہے، اور ان سب کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں۔ یہ کسی دوسرے کو الزام دیں یا خود کو برا بھلا ٹھہرائیں، ماتم کریں یا صبر کا دامن تھامیں، اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ اب تو صرف انتظار ہے کائنات کے مالک کے ظہور کا، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہونا تھا، اور عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ اسی نفسا نفسی کے عالم میں ایک آدمی عبداللہ کے قریب آتا ہے اور چلا کر کہتا ہے، ہائے، اس سے تو موت اچھی، اس سے تو قبر کا گڑھا اچھا تھا۔ عبداللہ ارد گرد کی دنیا سے بالکل کٹ چکا تھا۔ یہ چیختی آواز اسے سوچ کی وادیوں سے حقیقت کے اس میدان میں لے آئی تھی جہاں وہ بہت دیر سے گمسم کھڑا تھا۔ لمحے بھر میں اس کے ذہن میں ابتدا سے انتہا سب کچھ تر و تازہ ہو گیا تھا۔ اپنی کہانی، دنیا کی کہانی، زندگی کی کہانی، سب فلم کی ایک ریل کی طرح اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔
اس بھیانک دن کے آغاز پر عبداللہ اپنے گھر پر تھا اور اس کے گھر کا منظر کسی عام شخص کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ دیکھنے سے یہ گھر بظاہر قبر کا ایک تاریک گڑھا، مگر دراصل یہ آخرت کی دنیا کا پہلا دروازہ تھا، اور ایسا دروازہ جسے اندر سے کھولا نہیں جا سکتا، اور شاید عبداللہ کو اسے کھولنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی اس دروازے سے گزر کر اس دنیا میں داخل ہو چکا تھا جہاں پر اس کے لیے نہ ختم ہونے والی راہ تھی۔ اس روز اس کا محبوب دوست صالح اس سے ملنے آتا ہے۔ صالح وہ فرشتہ تھا جو دنیا کی زندگی میں عبداللہ کے دائیں ہاتھ پر تھا۔ اس کی قربت موت کے بعد بھی عبداللہ کے لیے باعث سکون رہی تھی، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح ان کی پرلطف گفتگو جاری تھی۔ دوران گفتگو عبداللہ صالح سے پوچھتا ہے، تمہاری ڈیوٹی میرے ساتھ کیوں لگائی گئی تھی؟ صالح کہتا ہے، عبداللہ کہ بات یہ ہے، میں اور میرا ساتھی تمہارے ساتھ ڈیوٹی کرتے تھے، اور وہ تمہاری برائیاں اور میں تمہاری نیکیاں لکھتا تھا۔ تم مجھے 2 منٹ بھی فارغ نہیں رہنے دیتے تھے، کبھی اللہ کا ذکر، کبھی اس کی یاد میں آنسو، کبھی انسانوں کے لیے دعا، کبھی نماز، تو کبھی اللہ کی راہ میں خرچ، اور نہیں تو تمہارے چہرے پر لوگوں کے لیے مسکراہٹ رہتی تھی۔ اس لیے موت کے بعد بھی میں تمہارا ساتھی ہوں، اور یاد رکھو حساب کتاب کے وقت دوسرا ساتھی بھی آ جائے گا۔ قانون کے تحت ہم دونوں مل کر ہی تمہیں اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ بات کہتے کہتے صالح چپ ہو گیا، اور اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، عبداللہ وقت آ چکا ہے۔ عبداللہ کچھ سمجھ نہیں پایا، لیکن اب جو ہونے والا تھا اس سے سب کچھ بدلنے والا تھا۔ لیکن اصل سچ کیا تھا یہ ابھی باقی ہے۔ یہ جاننے کے لیے ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اور یاد رکھیں کہانی ابھی باقی ہے۔